پھر فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ دہشت گردی قتل عام کی صورت میں ہو، وہ دہشت گردی جو ہے وہ انسانوں کے مساجد میں جا کے بلاسٹ کرنے کی صورت میں ہو، وہ دہشت گردی بازاروں میں بلاسٹ کرنے کی صورت میں ہو، دہشت گردی کسی بھی صورت کی ہو، اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ کہا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، فرمایا ان یقتلوا، اگر آپ ان کو پکڑ لو تو ان کو قتل کر دو، دہشت گردوں کو مار دو، صفحہ ہستی سے ختم کر دو، ان کا نام و نشان نہ رہے۔ پھر فرمایا او یصلبوا، اگر آپ قتل نہیں کر سکتے، مثلا کہ اگر آپ ان کو سر قلم نہیں کر سکتے، گولی سے نہیں مار سکتے، اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے، او یصلبوا، ان کو سولی پر لٹکاؤ، ان کو عبرت بناؤ، لوگوں کے سامنے چوکو چراہوں میں لا کے ان کو سولی پہ لٹکا کے کرین پہ کھڑا کر دو کہ یہ ہیں وہ دہشت گرد جو آپ کے علاقے میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو مار دیا گیا ہے تاکہ لوگ امن اور شانتی اور پرسکون سے رہ سکیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ان یقتلوا او یصلبوا، دو سزائیں تو بتا دی، اب تیسری سزا کیا بتائی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دو۔ اب مخالف سمتیں کیا ہیں کہ اگر آپ نے ان کو تیسری سزا یہ دینی ہے کہ ان کو عبرت اس انداز سے بنانا ہے کہ وہ زندہ رہیں اور لوگوں کو دہشت گردی سے روکیں کہ بھی دہشت گردی نہیں کرنی، اس کی سزا قرآن میں یہ بیان کر دی گئی ہے، اور آج ہم لوگوں کے لیے عبرت بن چکے ہیں، چلتی پھرتی عبرت ہیں۔ تو وہ کیسے کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ آپ نے اگر ان کا دایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو ساتھ میں اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دینا ہے، مخالف سمت۔ اگر آپ ان کا بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو پھر دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا مخالف سمت میں، یعنی کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں لازمی کاٹنا ہے، اور وہ بھی مخالف سمت میں، تاکہ ان کو عبرت کا نشان چلتا پھرتا بنایا جا سکے۔